مدینۃ العلم وعلی بابها أنا مدینۃ العلم وعلی بابها. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ پہلے درس کے اندر بمناسبت نیمہ ذی الحجہ جو روز ولادت امام ہادی علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے امام ہادی علیہ السلام کی سیرت پر ایک گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، پیش کی جائے گی. انشاءاللہ دوسرے درس کا موضوع متعاقباً جو ہے وہ جب موقع آئے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں. امام ہادی علیہ السلام ہم ان کا ایک مختصر تعارف اور جو ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے ہم اس پہ پھر وارد ہو جائیں گے. ابتدائی بحث آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، آپ لوگوں کی اطلاع میں بھی ہوگی. بہت زیادہ اس میں ہم نے تفصیلی میں نہیں جانا، ایک کوئی علمی گفتگو اس حالت میں مثلا اس تعارف کے حوالے سے نہیں کریں. لیکن انشاءاللہ دوسری قسمت میں جو بحث ہے نسبت سیرت امام کی، ادھر ہم تھوڑا سا تفصیل سے بحث کریں گے، گفتگو کریں گے. مختصر تعارف میں نام امام دہم کا، امام ہادی علیہ السلام کا علی ابن محمد، کنیہ ان کی ابو الحسن. البتہ ائمہ کی فہرست میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کنیہ ابو الحسن 5 ائمہ کے لیے آئی ہے: حضرت امیر، امام زین العابدین، امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے لیے. ان 5 افراد کے لیے یہ کنیہ استعمال ہوئی ہے. البتہ ان میں فرق ڈالنے کے لیے اور ان کو پہچاننے کے لیے علی الخصوص جب روایات میں کنیے سے مخاطب قرار دیا جاتا ہے ائمہ کو، تو وہاں پر ابو الحسن اگر مطلق بغیر کسی قید و شرط کے آئے یا حضرت امیر کے نام کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتا ہے. امام زین العابدین کے بارے میں اس کنیے کا استعمال بہت زیادہ شائع نہیں، لیکن نسبت بے امام رضا، نسبت بے امام موسیٰ کاظم اور نسبت پہ امام ہادی علیہ السلام اس کنیے کا استعمال روایت میں بہت زیادہ آیا. اور ان کو فرق ڈالنے کے لیے عام طور پر ان کی کنیہ کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں آسانی رہتی. امام موسیٰ کاظم کے لیے جب ابو الحسن کی کنیہ استعمال ہوتی ہے تو ابو الحسن اول کہتے ہیں، اور امام رضا کے لیے اس کنیے کا استعمال الثانی کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں ابو الحسن ثانی. اور امام ہادی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں 2 چیزوں کو ساتھ میں ملاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ابو الحسن ثالث، یا کہا جاتا ہے ابو الحسن ماوی. یہ دوسرا کلمہ بھی بعض روایات میں آپ کو ملے گا. تو بہرحال پہچاننے کے لیے کہ یہ امام ہادی علیہ السلام کی روایت ہے یا امام رضا علیہ السلام کی ہے یا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، ایک طریقہ اس کے ساتھ جو لفظ سفکس کے طور پر یا پسوند کے طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے. اگر اول کا تو مراد امام موسیٰ کاظم،
اور اگر ثانی کہا تو امام رضا علیہ السلام، اور اگر ثالث یا ماضی کا لفظ استعمال ہوا تو جان لیجئے کہ امام ہادی علیہ السلام مراد ہے۔ آپ کے جو مشہور القاب ہیں ان میں خود سب سے زیادہ مشہور لقب، پاکستان میں تو عام طور پہ یہ لقب کم تر استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایران عراق میں دیکھیں گے تو ہادی کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں مثلاً لقب جو زیادہ استعمال ہوتا ہے پاکستان ہندوستان میں وہ کلمہ نقی ہے، کہ امام علی النقی علیہ السلام کے نام سے ہمارے معاشرے میں زیادہ پہچانا جاتا ہے، جبکہ ایران اور عراق کے معاشرے میں عام طور پر امام ہادی کے نام سے زیادہ، یعنی اس لقب سے ان کو زیادہ پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عالم کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، فقیہ کا لقب ان کے لیے استعمال ہوا ہے، امین کا لقب ان کے لیے استعمال ہوا ہے، طیب، مرتضی، مؤمن، متوکل، اور ایک اور کلمہ جو ان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے عسکری۔ حتیٰ امام ہادی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کو امامین عسکریین بھی کہتے ہیں، اور وہاں عراق کے اندر آپ کو یہ معمول کے طور پر ملیں گے کہ مثلا لوگ کہیں گے کہ امامین عسکریین، یہ لفظ اصطلاح عام طور پہ عراق میں استعمال ہوتی رہتی، تو اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا مدفن جو ہے وہ سامرہ ہے، اور سامرہ کو عسکر کہا جاتا تھا، اور عسکر اس لیے کہتے تھے ادھر کے بنی عباس کے خلفاء ظاہراً معتصم تھا کہ جس نے سامرہ میں لشکر کے ساتھ ایک لمبی مدت تک پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر، تو اس لیے سامرہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو عسکر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی لشکرگاہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہی پھر دیگر معروف بھی ہو گیا، اور اسی وجہ سے امام حسن عسکری کو بھی عسکری جو کہتے ہیں وہ یہی وجہ کہتے ہیں کہ سامرہ کی ان کی رہائش زیادہ تھی، اور اس سامرہ کے علاقوں کو عسکر کہا جاتا تھا، اس وجہ سے ان کا لقب بھی عسکری بن گیا۔ بہرحال ان کو امامین عسکریین بھی کہتے ہیں، اور عسکر ان کے القاب میں سے بھی ایک ہے۔ پھر ان کی جو تاریخ تولد ہے وہ نیمہ ذی الحجہ، اور سن پیدائش ان کی جو ہے وہ روایات میں دو آئی ہیں، 212 سن ہجری اور 214 سن ہجری، دونوں ہی ان کے بارے میں تاریخ کتب میں آئی ہے۔ بعض کے نزدیک امام کا تولد نیمہ ذی الحجہ سن 212 ہجری قمری میں ہوا ہے، بعض کے نزدیک 15 ذی الحجہ 214 سن ہجری میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی سن میں بھی اختلاف موجود ہے، اور یہاں تک کہ وہ کب منصب امامت پر فائز ہوئے اس میں بھی اختلاف اسی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہے۔ محل تولد مدینہ ہے ان کا، ان کی والدہ یہ محترمہ سمانہ نام رکھتی تھیں اور کنیز تھیں، یعنی ام ولد جو ہیں وہ امام ہادی کی وجہ سے وہ ام ولد تھی۔ خوب، سن امامت جس وقت امامت پر فائز ہوئے، منصب امامت پر، وہ بعض تاریخوں کے مطابق 6 سال کا سن تھا، بعض تاریخوں کے مطابق 8 سال کا سن تھا، اور اس کی وجہ وہی ان کی تاریخ پیدائش کا جو اختلاف ہے، اسی اختلاف کی بنیاد پر سن منصب امامت پر پہنچنے میں یہ اختلاف آیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے 220 سن ہجری کے اندر جو ہے وہ تقریباً امام جواد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور ان کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئی۔ تو اگر
212 ہجری ان کا سن ولادت لیا جائے تو 8 سال کی عمر بنتی ہے، 214 لی جائے تو پھر 6 سال کی عمر ان کی بنتی ہے۔ اسی اعتبار سے ان کی خود عمر مبارک جو ہے وہ بعض کے اندر 40 اور 42 سال کی عمر کے درمیان میں اور بعض میں تھوڑا سا زیادہ بھی بیان ہوئی ہے۔ دورہ امامت اسی اعتبار سے تقریباً 33 سال بنتا ہے اس اختلاف کے ساتھ۔ تاریخ شہادت ماہ رجب میں ہے اور سن کے اندر 2 قول موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق سن 254 میں 254 میں، اور ایک قول کے مطابق 255 سن ہجری میں۔ البتہ 255 سن ہجری کو بعض لوگوں نے صحیح شمار نہیں کیا۔ آپ کے دور میں جو، البتہ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام جواد علیہ السلام وہ بھی جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو نابالغ تھے، صغر سنی کے اندر منصب امامت پر پہنچے۔ امام ہادی علیہ السلام بھی چھوٹی عمر میں منصب امامت پر پہنچے۔ اسی لیے شروع میں پہلی بار جب یہ اس طرح ہوا کہ مثلاً ایک کوئی شخص امامت کے عہدے پر فائز ہو اور ابھی بالغ بھی نہ ہو، تو تشیع میں اس بات کو قبول کرنے میں کچھ مشکلات پیش آئی تھیں، اور بہت زیادہ ہوا کہ لوگ ادھر ادھر ہوئے اور امامت کو جلدی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ مشکل امام ہادی کے سلسلے میں پیش نہیں آئی۔ امام ہادی کا چونکہ ایک پہلا ایکسپیرینس تشیع کے معاشرے میں ہو چکا تھا، اور مثلاً ایک امام منصب امامت پر قبل از بلوغ پہنچ چکے تھے اور یہ واقعہ ہو چکا تھا تاریخ میں، لہٰذا اب امام ہادی کے موقع پر تشیع کے معاشرے نے اس کو بہت آسانی سے قبول کیا۔ ہاں، کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے امامت امام ہادی کو فوراً قبول نہیں کیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں، مختصر مدت میں وہ لوگ بھی قائل ہو گئے امامت کے، کیونکہ یہ مسئلہ پہلے اتفاق ہو چکا تھا، اس لیے اس کو قبول کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی گئی۔ اچھا، جس خلفاء کے دور میں آپ امامت پر فائز رہے ان میں سے بنی عباس کا دور تھا، اور ایک اس میں معتصم تھا، تقریباً 217 سے لے کر 227 تک اس کا دور حکومت رہا، تقریباً 10 سال۔ اس کے بعد واسق باللہ آیا، اور وہ تقریباً 227 سے 232 تک اس نے خلافت رکھی، اور امام اس وقت موجود تھے۔ اس کے بعد بنی عباس کا ظالم ترین خلیفہ متوکل، کہ جس کے بارے میں ہم خاص طور پہ آگے چل کر اپنی سیرت کے معاملے میں جب متوکل کے دور کا خاص طور پر ذکر بھی کریں گے اور اس کے حالات کو بھی بیان کریں گے، کیونکہ مہم ترین دور امامت جو ہے وہ متوکل کا دور رہا ہے۔ اس کا جو دور تھا وہ 232 سے لے کر 248 تک رہا، اور اس کے بعد منتصر 6 ماہ رہا۔ اس کے بعد مستعین باللہ تھا، اور وہ تقریباً 248 سے لے کر 252 تک، اور پھر آخری جو رہا وہ معتز تھا۔ اور بعض لوگوں نے اس کے بعد بھی ایک اور کا بھی ذکر کیا ہے، معتمد باللہ، اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن کہ امام کی شہادت کے حوالے سے بہت سی کتابوں نے نسبت دی ہے کہ امام کی شہادت معتمد کے زہر دینے کے وجہ سے پیش آئی، جبکہ معتمد مسند خلافت پر 255 ہجری میں پہنچا ہے، اور عام طور پہ جو شہادت امام کی نقل ہوئی ہے وہ
254 کی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ معتمد نے اگر زہر دیا بھی ہو وہ اس وقت ممکن ہے مسند خلافت پر نہ بھی پہنچا ہو۔ خود شہادت کے حوالے سے بھی بہت ساری تاریخ و کتب نے جو ہے نا شہادت کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو شواہد اور قرائن اور بعض کتب تاریخی نے زہر خورانی کی وجہ سے شہادت کا بیان کیا ہے، لیکن قرائن مثلا عمر 40 اور کچھ ہو، کوئی خاص بیماری نہ ہو، کوئی اور سبب بھی بظاہر دکھائی نہ دے رہا ہو، اس طرف سے اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی رائج ہو، عباسی خلیفہ کے اختیار میں، یعنی اس لحاظ سے کہ ان کو بلوا کر سامرہ میں تقریباً اپنی نظارت میں رکھا گیا، ان سب باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے، اسی طرح بعض روایات بھی جو کہہ رہی ہیں شہادت کے حوالے سے، ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ انہیں سم دے کر شہید کیا گیا ہو، یہ بعید عن القیاس نہیں لگتا، چونکہ 40 سال کے اطراف کے سن کے اندر ایک صحیح و سالم شخص جس کو بظاہر کوئی جسمانی بیماری اور کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دے رہی ہو اور دشمنوں کا نرغے میں بھی ہو، خلیفہ وقت اس سے خوفزدہ بھی ہو ان کے وجود مبارک سے، ایسے میں اور اس سے پہلے سابقہ بھی رہا ہو۔ اسی طرح سے بعض ائمہ کے روایات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان سب باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو قول بشہادت مسموم کرنے کی بنیاد پر یہ زیادہ قوی دکھائی دیتا ہے۔ البتہ بہت سی کتب تاریخی ان کی شہادت کے بارے میں خاموش ہیں، یعنی بیان نہیں کرتی کہ ان کا وصال علی نحو شہادہ ہوا ہے یا طبعی طور پر انتقال وفات ہوئی ہے، لیکن بعض روایات اور یہ قرائن یہ قول بشہادت کو تقویت دیتی ہیں۔ عام طور پر جو ہیں تمام ائمہ، جیسے کہ اس دور میں تھا کہ جب وہ خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو اسے ممہور کرتے تھے اپنی انگشتر کی مہر سے، اور اس مہر پہ ایک عبارت ہوتی تھی، اور وہ مہر کی عبارت کافی یعنی مثلا ائمہ کی مختلف ہوا کرتی تھی، اور مثلا تاریخی کتب میں ان مہروں کا ذکر عام طور پر آتا ہے اور اس پر کندہ شدہ عبارت کا بیان بھی آتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی جو مہر تھی، اس مہر پہ جو عبارت کندہ شدہ تھی، حق کی ہوئی تھی، وہ عبارت یہ تھی: اللہ ربی وہوا عصمتی من خلقہ، خدا میرا پروردگار ہے اور وہی مجھے مخلوقات الہی سے بچانے والی ہے۔ یہ عبارت ان کی انگشتر پر حق شدہ تھی۔ اب یہ تو ان کا مختصر زندگی نامہ اور تعارف تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں ان کی سیرت پر آتے ہیں تو امام علیہ السلام کی سیرت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ان کا قیام مدینے میں، تقریباً اپنی عمر کے ابتدائی 20 سال کے لگ بھگ وہ مدینے میں رہیں، 20 سال اور شاید کچھ، بعض روایات میں 20 سال اور کچھ ماہ بنیں گے اور بعض روایات کے مطابق 20 سال سے کچھ اوپر سال بنیں گے، 20 تو 1 20 تو 2 سال بنے۔ آپ کی زندگی مدینے میں ان کی زندگی اتنی سخت نہیں تھی۔ یہ درست ہے کہ بنی عباس کا دور تھا اور اس دور میں جو والی مدینہ تھا وہ بنی عباس کا منسوب تھا، اور وہ پریشان کرتے تھے
معصومین علیہم السلام کو، لیکن چونکہ مدینہ اہل بیت کے حوالے سے دوستداران اہل بیت سے بھرا ہوا تھا، وہاں ان کا احترام، ان کی عظمت لوگوں کے سامنے تھی، گھرانہ محترم شمار ہوتا تھا، طرفدار دوست زیادہ تھے، محب زیادہ تھے۔ امام علیہ السلام کو بظاہر کوئی بہت بڑی مشکل مدینے میں پیش نہیں آتی تھی، اور امام علیہ السلام نے وہاں پر جو اپنے امامت کے فرائض کو بہت آسانی سے انجام دیے، تو کوئی آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر وہاں پر کوئی ایسی کہ جس میں آپ کہیں کہ امام پر کوئی سختی کی گئی ہو، کوئی بہت زیادہ ظلم ہوا ہو، مشکلات کا شکار ہوں، آپ کو عام طور پہ نہیں ملے گا روایات۔ اب وہ جو مثلا والی بنی عباس کا تھا، اس کے حوالے سے جو مشکلات تھیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی فعالیت پر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس مدینے میں رہتے ہوئے نہیں تھا۔ مدینے میں ان کی زندگی کافی بہتر تھی، آسائش کے ساتھ تھی، اور ان کی فعالیت اور ان کی ایکٹیویٹیز پر اتنی سخت نظر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بالکل تحت نظر نہ رہے ہوں، خصوصاً جو والی مدینہ کو منسوب کیا گیا تھا عباسی خلفاء کے دور میں، اور خصوصاً جب متوکل کا زمانہ آیا تو اس نے جو والی مدینہ کو منسوب کیا تھا وہ سرسخت آدمی تھا اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام میں سے تھا۔ وہ جا بے جا جو ہے وہ امام کے گھر کی تلاشی لیتا رہتا تھا، امام کو متہم کرتا رہتا تھا، اور ہوا بھی یہی تھا کہ متوکل جب منصب خلافت پر پہنچا ہے تو اسی والی مدینہ نے امام کی شکایتیں کی تھی والی متوکل، حتیٰ متوکل کی بیوی بھی امام کے خلاف شکایتوں کے لیٹر لکھا کرتی تھی متوکل، اور متوکل کو ڈرایا جاتا تھا اس بات سے کہ امام کا لوگوں کے درمیان بہت اثر و رسوخ ہے، اور وہ جو ہیں تمہارے خلاف اور بنی عباس کے خلاف جو ہیں وہ قیام کرنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کبھی کہا گیا اسلحہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، ساتھیوں کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں بہت زیادہ متوکل تک پہنچائی جاتی تھیں امام کے خلاف، اور یہی بنیاد بنی کہ متوکل ان شکایتوں کے سبب اس نے کیا کیا، امام کو سامرہ طلب کیا، اور لیکن چونکہ وہ واقف تھا کہ مدینے کے اندر وہ کھل کر امام کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ محبان اہل بیت مدینے میں ان کی تعداد اچھی خاصی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں کسی قسم کی ناآرامی پیدا ہو، کوئی ناملائم صورتحال ایجاد ہو۔ لہٰذا اس نے امام کو سامرہ بلانے کے لیے ایک خط لکھا بہت احترام کے ساتھ، اور اس میں ان سے درخواست کی کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں سامرہ میں، ہم آپ کے تجدید عہد آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ معلوم تھا کہ یہ جو اس کا والی ہے وہ شیعوں کے درمیان پسندیدہ شخص نہیں تھا، اور اس کے مدینے میں جو محبان اہل بیت تھے اس کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں تھی اتنی، لہٰذا ایک اچھا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اس نے اس والی کو معزول بھی کر دیا، اور امام کو اس خط میں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ مجھے شکایت ملی ہے کہ یہ والی آپ کا احترام نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ پر سختی کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کی خاطر ان کو معزول بھی کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک دوسرے شخص کو اس نے وہاں پر والی مقرر کر دیا، حتیٰ ان کو جب بلانے کے لیے اس نے اپنا ایک لشکر بھی ہر سما کی سربراہی میں 300 سپاہی کے ساتھ بھیجا کہ آپ
یہ آپ کی حفاظت پر مامور ہوں گے، آپ کے تابعدار ہوں گے، آپ کے مطیع ہوں گے، آپ ان کے ہمراہ جتنے افراد کے ساتھ تشریف لانا چاہیں جو آپ کی مرضی کے ہوں، آپ سامرہ تشریف لائیے۔ ہم آپ سے تجدید بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں، تجدید عہد بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا ہے تو لوگ چونکہ بنی عباس اور بنی امیہ کے ظلم کو دیکھ چکے تھے اور دشمنی سے اچھی طریقے سے واقف تھے، محبان اور طرفداران اہل بیت بڑی تعداد میں موجود تھے، ان کو یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے حالات وہاں کے تھوڑے سے دگرگون ہونے لگے اور عوام میں جو ہے وہ ایک قسم کی بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ مثلا ٹکراؤ بھی بعض صورتوں میں ہوا۔ اچھا، یہ جو دوسرا والی بھیجا تھا یا ہرثمہ کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے جب امام ہادی کے ساتھ امام ہادی کے ساتھ انٹریکشن کیا، ارتباط پیدا کیا، امام ہادی کے اخلاق ان کی دیکھا گیا کہ ان کو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی بغاوت کے آثار ان میں دکھائی نہیں دے رہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ حتیٰ ان کی گھر کی جب تلاشی لی گئی تو سوائے کچھ علمی کتب اور قرآن کے کچھ نہیں ملا۔ امام کو بھی انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ یا مسجد میں مشغول عبادت ہیں یا گھر میں مشغول عبادت ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ان کا وعظ و نصیحت کے علاوہ کوئی زیادہ اور کوئی ارتباط دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ جو والی بھیجا تھا اور یہ ساتھ میں جو لشکر کا سربراہ بھیجا تھا، اس کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ امام کے لیے پیدا ہو چکا تھا اور یہ بھی امام کا گرویدہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے بھی حالات کو مناسب بہتر رکھنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ذمہ داری اس کا وظیفہ، اس کو جو وظیفہ دیا گیا تھا، اس کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے امام کو سامرہ لے کر جانا تھا۔ لہذا بالآخر امام کو مجبوراً، اپنی مرضی سے نہیں، مجبوراً سامرہ جانا پڑا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ امام انکار کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بہرحال اسی ہرثمہ کی سربراہی میں امام جو ہیں وہ بغداد کے راستے سامرہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی ایسی مشکلات ان کو ویسے پیش نہیں آتی اور پورے راستے میں امام علیہ السلام کا بہت احترام اور عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ البتہ چونکہ بنی عباس کے دور میں تشیع کافی جگہوں پر پھیل چکی تھی، کیونکہ حالات اس سے پہلے بہت نامساعد بھی رہے تھے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق کے دور میں دور دراز سے اہل علم مدینے آتے رہے تھے اور پھر جب وہ اپنے علاقوں میں پلٹتے تھے تو وہاں انہوں نے تبلیغاتی کام کیے تھے۔ اس کی وجہ سے تشیع ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر، یا زیدیہ فرقے کے اندر یہ ہوا تھا کہ ان کے قیام کی وجہ سے تشیع بہت دور دور تک گئی تھی، تو راستے کے اندر امام کے شیعوں کے ساتھ ارتباطات بہت زیادہ پیش آئے اور ہرثمہ نے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں بھی نہیں ڈالی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو اچھی خاصی فرصت اس میں ملی کہ اہل شیعہ کے ساتھ وہ اچھے ارتباط میں دوران سفر بھی رہے۔ اسی طرح سے جب وہ بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں بھی ان کو جس جگہ پر رکھا گیا، جس شخص کے گھر میں، وہ بھی محب اہل بیت تھا اور جو بغداد کا اس وقت کا والی تھا وہ کم از کم اہل بیت اور خاندان رسالت کا معترف اور احترام کرنے والا۔ حتیٰ اس نے باقاعدہ اس ہرثمے کو نصیحت بھی کی کہ دیکھو
تم متوکل کو جانتے ہو، خاندان بنی عباس اور ان کی بنی ہاشم کے ساتھ دشمنی سے بھی واقف ہو، اور متوکل کے مزاج سے بھی جانتے ہو، کچھ زیادہ ہی شقی المزاج قسم کا متوکل تھا، اور اسی لیے اس نے خاص طور پر ہرثمہ کو یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھو تم نے جب گزارش دینی ہے، رپورٹ دینی ہے امام کی، تو ایسی رپورٹ نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے متوکل طیش میں آ جائے اور امام کو کوئی نقصان پہنچائے، پھر روز قیامت تمہیں پیغمبر کا سامنا کرنا ہے، یہ اولاد پیغمبر ہے اور تمہیں پھر پیغمبر کا سامنا اس سلسلے میں کرنا پڑے گا۔ تو اس قسم کی نصیحت بھی ہرثمہ کو کی، اور ہرثمہ بھی چونکہ راستے میں امام کے ایٹیٹیوڈ کو اور ان کے اخلاق کو دیکھتا ہوا آ رہا تھا، اور اس نے کوئی ایسی چیز بھی مشاہدہ نہیں کی تھی کہ امام کسی قسم کی بغاوت کا ارادہ رکھتے ہوں، تو اس نے بھی جب سامرہ میں متوکل کی خدمت میں پہنچا ہے تو اس نے کوئی بری رپورٹ نہیں دی، اور باقاعدہ اس نے بتایا کہ مدینے میں ہم نے امام کے گھر کی تلاشی ولاشی بھی لی تھی، اور مثلا وہاں پر بھی امام کی جو برخورد تھی، جو رابطہ تھا، اس کو مد نظر رکھا تھا، اور کوئی ایسی بات ہم نے مشاہدہ نہیں کی۔ ان کے پاس گھر کے اندر بھی یا تو کچھ کتب روائی تھیں، علمی کتب تھیں، یا قرآن دیکھا، اور امام کو بھی اکثر ہم نے عبادت وغیرہ کے اندر مشغول دیکھا۔ اس نے ایک رپورٹ بھی اچھی دی اس کی، لیکن متوکل خود جو تھا وہ مزاجاً بہت شقی آدمی تھا اور متکبر بھی تھا، یہ اپنے علاوہ کسی کو مورد عنایت اور قبول قرار نہیں دیتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو یہاں پر تحت نظارت رکھا جائے، ان کے اوپر دقیق نگاہ رکھی جائے، اور انہیں زیادہ موقع لوگوں کے ساتھ ملنے کا نہ دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کی نگاہ میں امام کے مقام اور منزلت میں کمی آئے۔ اسی لیے اس نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جس موقع کے وجہ سے اسے کیا ہے اس کو ملا ہو اور وہ امام کو تحقیر کرنے کی اس نے کوشش نہ کی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ امام کی تحقیر کی جائے، ان کو کسی نہ کسی انداز میں پریشان کیا جائے۔ مختلف واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جن واقعات کی روشنی میں اس نے کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو پریشان کرے، لیکن امام علیہ السلام نے بہت زیادہ مناسب انداز میں اس وقت جواب دیے، لیکن بعض اوقات امام علیہ السلام کو اس نے مجبور بھی کیا۔ مثلا جب یہ متوکل کہیں جاتا تھا تو امام کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ اب اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جس وقت متوکل کہیں جاتا تھا تو جو اس کے درباری اس کے ساتھ چلا کرتے تھے وہ حالت سواری پہ نہیں جاتے تھے، سوار حالت میں نہیں جاتے تھے۔ خود جب کہ متوکل سوار ہوتا تھا اور اپنے ایک قریبی وزیر کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ سوار ہو، تو امام کو بھی وہ مجبور کرتا تھا کہ وہ امام عام درباریوں کی طرح پیدل اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے۔ در واقع اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کی تحقیر کی جائے اور ان کی منزلت کو لوگوں کی نظروں میں گھٹایا جائے۔ جس طرح باقی درباری چلتے تھے وہ امام کو بھی مجبور کیا کرتا تھا، یا امام کو محفل میں بلا لیا کرتا تھا اور اس محفل میں شراب نوشی اور اس قسم کی محفلیں برپا کیا کرتا تھا، حتیٰ کبھی کبھی تو نصف شب امام کو گھر سے بلوا لیتا تھا، میں نوشی وہ خود کر رہا ہوتا تھا اور امام کو بھی دعوت کرتا تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام کو واقعاً مشکل کام ہے کہ ایک امام کو بلایا جائے اور ان کے سامنے شراب نوشی کی محفل گرم ہو اور ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ بھی شراب پیجئے۔ امام علیہ السلام اس وقت جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قسم کی برائی سے پاک رکھا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوا، زبردستی ان کو بلا لیا، ان کو مناظرات کے اندر قرار دے دی،
یا ایسے سوالات کیے جس میں امام علیہ السلام کو اوپر کوئی نہ کوئی حرف ڈالا جا سکے، یا ایسا سوال کیا جائے کہ اگر یہ جواب دیں تو بھی پھنسیں، وہ جواب دیں تو بھی پھنسے، صرف وہی جواب دینے پر مجبوروں کو جو اس کا مورد نظر۔ جیسے اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں کیا رائے؟ اب ظاہری بات ہے یہ خود بنی عباس تھا، جناب عباس کے خاندان سے تھا۔ اب اگر وہ برائی کرتا، مثلا ان کی کوئی ایسی بات کرتے، ان کی مثلا حضرت عباس کو در مقابل بنی ہاشم کے باقی لوگوں کے مقابل میں قرار دیتے تو مسئلہ، اور اگر تعریف کرتے تو اس کو اپنی ایک تائید ملتی۔ اس قسم کی مسئلوں میں اس نے گرفتار کیا، اس قسم کے سوالات میں ڈالا۔ امام علیہ السلام بڑی ہوشیاری سے اور بڑی زیرکی سے اپنے آپ کو اس معاملات میں بچاتے رہے۔ مثلا ادھر انہوں نے جواب دیا کہ ایسی شخصیت کا آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جس کے فرزندان کو اطاعت کا حکم ملا اور جن کی اطاعت کو دوسروں پر فرض قرار دیا گیا، اس قسم کی عبارتیں امام نے وہاں پر استعمال کی، جس کو اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو جناب عباس کی تعریف کر رہا ہے اور ان کو واجب الاطاعہ قرار دے رہا ہے، جبکہ امام کا منظور یہ نہیں تھا۔ امام نے جس انداز میں گفتگو کی اس سے مراد یہ نکل رہا تھا کہ مثلا خدا کی اطاعت پر ان کو مامور قرار دیا گیا۔ اس انداز میں ان کے مشکلات ان کے لیے کھڑی کرتا رہا متوکل۔ اچھا، یہ متوکل اس دور میں اس نے تشیع کے حوالے سے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کیے۔ یہ وہی متوکل ہے کہ جس نے جب دیکھا کہ شیعہ بہت زیادہ امام حسین کے جانب متوجہ ہیں، ان کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، مراسم عزاداری برگزار کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی مجالس کو برپا کرتے ہیں، جو ہمارا اگلا ٹاپک کا موضوع بھی۔ تو اس نے اس شیعوں کو اس مسئلے میں دور رکھنے کے لیے اور ان سے وہ کرنے کے لیے اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کو ڈھایا، پانی وہاں پر چھوڑا، اطراف کے علاقوں کو تباہ و برباد کیا، اجاڑ کے رکھ دیا، اور زائرین بھی جو جایا کرتے تھے ان کے لیے رکاوٹیں، سزائیں تجویز کی۔ یہ اس کا طریقہ کار بھی رہا۔ وہ اتنا مثلا شاید سب سے زیادہ ظالم خلیفہ اس وقت کا بنی عباس کے دور میں یہ متوکل ہی رہا ہے، جس نے یہ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اور خصوصاً بہت زیادہ عناد اور عداوت رکھتا تھا شیعوں کے ساتھ، اور شیعوں کو اس نے بہت سی بڑی تعداد میں مروایا بھی ہے۔ اور جہاں اسے خبر ملتی تھی کہ کوئی ایک شیعہ ہے یا مثلا اس کا کوئی ارتباط ہے خاندان اہل بیت سے، تو اسے زندانی کر دیا کرتا تھا، اس پہ تکلیفیں اور صعوبتیں ڈالتا تھا یا انہیں مار دیا کرتا تھا۔ اسی لیے امام کو اس کے کنار میں رہتے ہوئے بہت احتیاط سے بھی کام کرنا پڑتا تھا کہ اپنے کسی بھی محب کے ساتھ ان کا ارتباط بہت ہی مخفیانہ ہوتا تھا، کیونکہ اگر یہ ارتباط برملا ہو جاتا تو اس شخص کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض اوقات اسے پتہ لگ گیا کہ فلان آدمی وکیل ہے امام کا اس علاقے میں، تو وہ ان کے اوپر شدت کے ساتھ سختی اور سخت برتاؤ کیا کرتا تھا۔ مثلا ایک اور واقعہ اس کے اندر یہ پیش آیا ہے کہ مثلا ایک دفعہ اس نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو تحقیر کرنے کے لیے اپنی ایک محفل میں دعوت دی، اور ایک شعبہ باز ہندی کو بلایا اور امام کو کھانے پر بٹھا کر ان کے ساتھ مثلا اس شعبہ باز ہندی کو انعام کا لالچ دیا اور کہا کہ بھئی ان کو کسی طریقے سے عاجز کرو۔ اور وہ جب بھی امام روٹی کی جانب ہاتھ بڑھاتے، وہ اپنے شعبہ بازی سے روٹی کو وہاں سے حرکت دے دیتا تھا۔ تو جیسے امام جیسے ہاتھ بڑھے تو روٹی ادھر ہو گئی، ادھر ہو گئی، اوپر ہو گئی، نیچے ہو گئی۔ وہ یعنی امام کو خجل کرنے کے لیے، خجالت زدہ کرنے کے لیے یہ کام وہ کر رہا تھا۔
تو اس وقت مشہور ہے کہ امام نے ایک اشارہ جو ہے وہ کسی بالشت پہ بنے شیر کی جانب کیا اور وہ شیر مجسم ہوا اور اس نے صحبت باز کو نگل لیا، جس سے خود درباری اور خود بہت پریشان ہو گیا۔ لیکن بہرحال اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ ہماری جو اصل گفتگو تھی وہ تو ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی ہے، میں اس تفصیلات میں زیادہ چلا گیا۔ امام علیہ السلام کی اس دور میں اسٹریٹجی کیا رہی اور کس قسم کی یعنی امام کے دور، اس دور کی امامت والے دور کی خصوصیات کیا تھی؟ دیکھیے دوسرے بحث کے اندر ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو زیادہ کھول کر بیان کریں گے، لیکن امام ہادی کے حوالے سے جو امام رضا کے بعد کا دور ہے، تمام ائمہ کی اس دور میں ایک کوشش رہی ہے کہ زمینیں کو غیبت امام زمان کے لیے ہموار کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک روش اختیار کی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے نمائندے نصب کیا کرتے، وکلا۔ یہ کام بھی امام ہادی علیہ السلام نے خاص طور پر بہت وسیع پیمانے پر کیا جب ان کو موقع ملا، اور عام طور پہ یہ کام وہ خط و کتابت کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ مثلا لوگوں کو مخاطب کر کے خط لکھ دیا کرتے تھے اور اپنے معتمدین خاص کے ذریعے سے ان خطوں کو روانہ کیا کرتے تھے۔ ان خطوں میں بتاتے تھے کہ دیکھو فلاں آدمی میرا نمائندہ ہے، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تم فلانی کو رجوع کر لینا، یہ میرا بھروسے والا آدمی ہے، تم اس کے اوپر کوئی بھی اپنی مشکل بیان کر سکتے ہو۔ اس زمانے میں چونکہ امام موسیٰ کاظم کے دور سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمی کوششوں کی وجہ سے خمس کا سلسلہ بہت تیزی سے چل چکا تھا، اور خمس کی آمد جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے اوپر پڑ گئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم کو چونکہ زیادہ وقت زندان میں رکھا گیا تو اسی دور سے وکلا کا سسٹم شروع ہو چکا تھا، اور امام حکم دیا کرتے تھے اپنے وکیلوں کو کہ بھائی جو تمہارے پاس اموال لے کر آئیں یا محبان کو کہ تم اپنے خمس کی رقمیں میرے ان فلاں وکلا تک پہنچا دیا کرو، کہ وکلا کا سسٹم مالی اعتبار سے بھی رائج ہو چکا تھا، اور امام ہادی کے دور میں بھی یہ سسٹم چل رہا تھا۔ اور امام علیہ السلام یہ مالی مسائل کو بھی خط و کتابت کے ذریعے سے اپنے نمائندے بھی مقرر کرتے تھے اور ان کو ہدایتیں بھی دیتے تھے، اور دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ میرے مورد اعتماد ہیں، اگر مالی مسائل میں بھی تمہیں اگر کوئی مشکل ہے تو تم مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان نمائندوں تک پہنچا سکتے ہو۔ ایک یہ طریقہ کار تھا۔ دوسری بات جو اس دور کی ایک بہت تھی وہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے، چونکہ دیکھیے ایک تو پیغمبر کے دور سے اب فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، دوسرا آراء مختلف ہوتی جا رہی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، مرکز سے ارتباط مسلمین کا ضعیف ہو گیا تھا، دسیسے، دخالتیں، جعل سازی چونکہ حکومتیں دشمنوں کے پاس تھی بڑھ چکی تھی، یہاں پر اسلام ناب کو بچانا بہت مشکل تھا، اور صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہوتی جا رہی تھی، چونکہ قرن دوم سے تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ خلیفہ دوم نے اور ابتدائی صدیوں کے اندر خصوصاً پہلی 2 صدی کے دوران حدیث کی تدوین سے ممانعت تھی، لیکن دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں تو یہ رواج چل پڑا تھا، اور حدیث کی جمع آوری شروع ہو چکی تھی۔ اب ان حدیثوں کے اندر جعلی حدیثوں کا، دسیسوں کا کام بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اب بہت ضرورت تھی کہ حدیثوں پر بھروسہ کیسے کیا جائے، تو ایک روش جو خصوصاً امام ہادی کے دور میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے اس کی پہچان لوگوں کے درمیان متعارف کرائی، اور معیار ایسی چیز کو بنایا کہ جس میں شک و تردید نہیں تھی، اور اس میں معیار قرار دیا کہ اس کو قرآن کو۔ یہ ان کی ایک روش میں آپ کو بہت ملے گا،
باقاعدہ روایات ملیں گی جو کہہ رہی ہیں کہ جی روایت کو پرکھا کیسا جائے، کیسے مثلا دیکھا جائے کہ یہ روایت آیا صحیح ہے، مورد قبول ہونی چاہیے، مورد عمل ہونی چاہیے، یہ روایت مورد عمل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ وہ کوشش کریں پہلے تو استدلال بآیے کریں۔ خود عملی طور پہ کئی واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، وہ تمام مسلمین کے نزدیک مورد قبول تھا۔ لہٰذا انہوں نے کام کا انداز اس انداز میں کیا کہ قرآن کو معیار کے طور پر پیش کر دیا، یا ایسی سنت کو معیار کے طور پہ پیش کیا جس کے حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ ایک تو یہ کہ مورد قبول تمام مسلمین واقع ہو جاتی تھی، شیعوں سے مخصوص نہیں تھی۔ دوسرا ایک معیار دے رہی تھی پرکھنے کا۔ تو انہوں نے ایک یہ کام بہت زیادہ کیا کہ قرآن کو بعنوان ایک اصل لوگوں کے درمیان پیش کیا، ایک معیار کے طور پر۔ یہ ان کا ایک بڑا کام تھا۔ دوسرا ان کے یہاں جو ایک بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دور میں کلام کے اندر بڑے مسائل کھڑے ہوئے، علم کلام میں، یعنی عقیدتی مباحث بہت زیادہ نکلی۔ ہم اہل تسنن میں، ہم اہل تشیع میں بہت سے اشکالات اور اختلافات کلامی مسائل کے اندر پیش آنے لگے۔ اس میں امام کا بڑا کام ہے، مثلا جبر و تفویض کے مسئلے، تجسم کی بحث، حتیٰ شیعہ فرقوں میں بھی یہ کام بہت ہو رہا تھا۔ تنزیہ اور تشبیہ کی ایک بہت بڑی بحث اس زمانے میں بہت چلی، اس پر امام نے بڑا کام کیا، کھل کر بعض جگہوں پر مخالفت بھی کی۔ ایک مسئلہ جو اور ان کے دور میں اس میں بہت تیزی سے اب گزروں گا چونکہ میں اب چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر سکتا، میرا وقت نکل چکا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ان کے دور میں شدت سے پیش آیا اور انہوں نے شدت سے اس کی مخالفت کی اور مقابلہ کیا ہے اور زیادہ تر خط و کتابت سے کیا، اور وہ کام تھا غالی۔ ان کے دور میں حتیٰ شیعہ فرقوں میں غالی بہت زیادہ پیدا ہوئے جو غلوف کے قائل تھے، ائمہ کے بارے میں، خود امام ہادی کے بارے میں۔ مثلا ایک فرقہ خود اس میں نکلا ہمارے ہی اس میں کہ جو یہ کہتا تھا کہ مثلا امام ہادی رب ہیں، خالق نہیں، رب ہیں، یعنی امور ہے، سارے مخلوقات کے امور ان کے پاس ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نمائندہ اور نبی ہوں امام ہادی کا۔ اچھا، تھا بھی شاگردان اور اصحاب امام میں سے۔ امام نے اس کی شدت سے مخالفت کی اور اس کے مقابلے میں باقاعدہ لیٹر لکھے اور بتایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کی جاتی رہیں۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا خط لکھ کر کہ بھائی آپ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اس قسم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں آپ کے بارے میں جو معقول نہیں لگتی، کیا کریں ہم ان کا؟ کہا یہ ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے مورد قبول نہیں ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ حتیٰ بعض جگہوں پر مثلا خود بعض اصحاب نے کچھ کتابیں لکھیں اور اس میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال کیں کہ جو غلط انداز تھی، الفاظ استعمال کیے، ان کی مراد شاید ان کی یہ نہ ہو لیکن غلط انداز تھی۔ یعنی ایسا تصور ہو رہا تھا کہ جیسے یہ شخص قائل بتجسم ہے، یعنی باری تعالیٰ کے جسم کا قائل ہے، ولو قیامت کے دن، جیسے کہ بعض روایت آپ کو اہل سنت میں ملتی ہے جس سے جسم ہونے کی بو آتی ہے، بلکہ اہل سنت میں تو تصریح اس کی موجود ہے۔ بعض روایت میں خصوصاً اہل حدیث کا فرقہ اس کا زیادہ قائل دکھائی دیتا ہے معتزلہ فرقے کے مقابلے میں۔ ہمارے شیعوں کو بھی بعض جگہوں پر یہ مسئلہ نسبت کا آ رہا تھا۔
حالانکہ وہ شخص شاید غلط نہیں تھا، لیکن لفظ اس نے جو استعمال کیا وہ لفظ غلط برانداز تھا۔ امام نے یہ نہیں کیا کہ اس کی تائید کی ہو کہ کل غلط معنی اس کے لیے جائیں، بلکہ امام علیہ السلام نے کہا تمہیں اس کے مذہب سے کیا کام، اس کی رائے سے تمہیں کیا کام، تم حقیقت کو درک کرو، تمہارے پاس کیا موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کی کسوٹی پہ بات کو پرکھو، فلاں کا کہنا ملاق نہ بناؤ۔ اور پھر استدلال قرآن سے انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیے۔ مثلا یہ ان کی ایک روش تھی۔ ایک ان کی برخورد خصوصاً کس کے ساتھ تھی؟ غالیوں کے ساتھ۔ ایک اور روش جس کے اوپر ہم بہت تاکید اپنے دوسرے مرحلے میں کریں گے، میں صرف ٹائٹل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، وہ روش یہ تھی کہ انہوں نے دعا اور زیارات کو رواج دیا۔ دعا اور زیارات کو رواج دیا۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو امام ہادی علیہ السلام سے آئی ہیں، بعض روایات ہیں جو فقط امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہیں، اور ان روایات میں جو باتیں آئی ہیں اس میں عام طور پر ظالم کی مذمت اور ظلم سے مقابلے کی باتیں آئی ہیں۔ اور اس کی قوف کو روشن کیا گیا ہے۔ ایک مشہور ان کی دعا ہے، اور وہ مشہور دعا جو ہے ان کی ظلم کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ہے، دعائے مظلوم علی الظالم۔ یہ ان کی ایک دعا ہے، مشہور ہے اس بارے میں، اور اس کے بڑے فائدے تھے ان دعاؤں کے۔ ان میں سے میں صرف فہرست وار بیان کر رہا ہوں، چونکہ اب فرصت بالکل بھی نہیں بلکہ بہت گزر چکی ہے۔ ایک تھا مثلا دعاؤں کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ائمہ سے لوگوں کو مربوط کرتی تھی، ربط دیتی تھی۔ یہ دعائیں مثلا کسی کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، امام سے اس نے درخواست کی، امام نے اس کو ایک دعا سکھا دی، اس سے اس کو فائدہ ہو گیا۔ یہ ارتباط بین امام اور مردم کو کیا کر رہی تھی؟ قوت بخش رہی تھی۔ دوسرا کام ان دعاؤں کو یہ تھا کہ ان دعاؤں میں جو کلمات استعمال ہوئے تھے، جو باتیں کہی گئی تھیں، اس سے اہل بیت کی شان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں کیا پتہ لگ رہا تھا؟ ان کی عظمت پتہ چل رہی تھی، اور یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ صالح ولایت کے لیے، رہبری کے لیے اہل بیت علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں کے ذریعے سے دین کی شناخت حاصل ہو رہی تھی۔ تو یہ دین میں کرنا کیا چاہیے؟ مثلا زیارات میں نماز کا ذکر آیا ہے، جہاد کا ذکر آیا ہے، صوم و صلات کا ذکر آیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے، بتایا ہے کہ ائمہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے دین کی ترویج اور اس کی پہچان سمجھ میں آتی ہے۔ ان دعاؤں کو اور زیارتوں کا یہ بڑا فائدہ تھا، انہوں نے یہ روش اپنائی۔ اس روش کے اوپر ہم زیادہ گفتگو بعد والے جلسے میں کریں گے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ان کے زمانے میں تھا، جو خاص طور پہ میں صرف عنوان کر رہا ہوں اور بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ تشیع کو دنیا بھر میں پھیلایا ارتباط کے ذریعے سے، اور خود نہیں حرکت کی لیکن خط و خطابت زیادہ اور اپنے وکلا کے ذریعے سے۔ اس حوالے سے امام ہادی کا جو کام تھا وہ ایران میں بہت زیادہ ہوا، جبکہ ایران بہت دور دراز کا علاقہ تھا اس دور میں، اتنا آسان نہیں تھا۔ دیکھیے کوفہ محل تشیع رہا، یعنی عراق میں پھر بھی آپ کو شیعہ مل گئے، سامرہ کاظمین رہا، ایران میں خراسان فقط رہا امام رضا کے دور میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایران میں امام ہادی کے دور میں بہت زیادہ کام۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس دور کے جو اصحاب ہیں ان میں خراسانی، حمدانی، دیلمی، نہیں پتہ مثلا نیشاپوری، ان کی بڑی تعداد آپ کو ملے گی، اور یہ اضافہ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق عام طور پہ ایران کے علاقوں سے تھا۔
یہ ان کی ایک زندگی کی ایک خصوصیت ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ دوسرے جلسے میں ہوگا. مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی باتیں میں نے جو تیار کی تھی ان میں سے میں نے کچھ بھی نہیں بولا. جو میں نے نکات لکھے تھے خالی وہ پڑھیں آپ کو. ایک صلوات ختم کریں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی پرسجو ہو تو ہم 5 سے 10 منٹ کا وقت لیں گے. اس کے بعد شعر قالین کا واقعہ امام رضا علیہ السلام سے جی قالین والا واقعہ میں نہیں سمجھا کون سے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے. شعر یہ مختلف ائمہ کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں. امام ہادی کے بارے میں بھی یہ قضیہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہراً امام موسیٰ کاظم کو بھی نسبت دی گئی ہے. امام رضا کے بارے میں نہیں جانتا. میں نے پڑھا ہو سکتا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہو. چند ائمہ سے نسبت دی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ مختلف موقع پر اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں. اس میں کوئی بھی یعنی مثلا تضاد نہیں ہے. یہ مختلف واقعات ہو سکتے ہیں. امام ہادی کے دور میں بھی یہ مسئلہ متوکل بادشاہ کی وجہ سے پیش آیا. جی القاب میں تو بڑی تعداد تھی، وہ اب جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے: ہادی، نقی، عالم، فقی، امین، طیب، نجیب، مرتضیٰ، مؤمن، متوکل، عسکری. یہ جو تعداد میرے پاس ہے. اچھا صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ تاریخ کے اندر ہے، جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ وہ شراب پی رہے تھے اور اگر امام علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے، امام کا ذمہ داری کیا تھی اس میں؟ دیکھیے ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو معصوم رکھا ہے، معصوم بنایا، عصمت. اس کے علاوہ امام نے انکار کیا. اگر کوئی واقعاً جان کا ایسا خطرہ ہوتا تو امام کیا کرتے، یہ تو جب تک کہ ان کا کوئی عملی مظاہرہ سامنے نہ آئے کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن بعض واقعات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام جیسے ان کو بعض اوقات بلایا گیا اور ان کی جان کو شدید خطرہ تھا. جیسے اسی متوکل کی آخری زمانے میں امام کو قتل کرنے کی ایک سازش بنائی گئی. چند غلاموں کو اس نے تیار رکھا تھا کہ وہ تلواروں کے ساتھ کہ جی وہ امام کو دربار میں بلایا گیا. وہ پردوں کے پیچھے چھپ گئے وہ تلوار بردار غلام، اور قرار یہ تھا کہ جب امام وارد ہوں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا. اور امام باقاعدہ ایک دعا پڑھتے ہوئے وہاں سے وارد ہوئے ہیں، اور جب دربار میں آئے تو مثلا کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی ٹیررسٹ واقعہ پیش نہیں آیا، اور مجبوراً متوکل کو آگے بڑھ کر امام کا استقبال کرنا پڑا اور ان سے ملاقات بھی کرنی پڑی. جب امام وہاں سے چلے گئے اور تو انہوں نے علماء کو کہا بھائی میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تیار رہو اور امام پر حملہ کرو، تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی امام آئے اور ہم چاہتے تھے کہ حملہ کریں تو ہمیں امام کے گرد ننگی تلوار لیے ہوئے کوئی شخصیات نظر آئیں جو امام کی حفاظت کر رہی تھی، اور وہ اتنی ہیبتناک تھی کہ ہم ڈر گئے اور ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا مقابلہ کریں. اس طریقے سے بھی عام طور کے اوپر معصومین کی حفاظت بعض ایسی چیزوں سے ہوتی ہے، اور ائمہ علیہ السلام یہ کام کرتے بھی رہے. اسی طرح متوکل کے انتقال سے 2 دن پہلے بھی اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا اور امام کے قتل کی سازش بنی تھی، اور امام ایک دعا پڑھ کے چلے، اور 2 دن کے بعد ہی اس سے پہلے کہ متوکل ان کو کچھ کرتا، متوکل ان کو کوئی نقصان پہنچاتا، اس کو خود موت آ گئی. تو اس طرح کے مسئلے رہیں تو امام کے بچنے کے راستے خدا نے اور بھی بہت سے رکھے. یہ میرا ایک اپنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس نظریے سے اختلاف